لیکن آپ کے سوال کا دوسرا حصہ اور جو آپ نے خطبہ نکاح دیا اس سے میں برکت حاصل کرنا چاہوں گا کہ آپ نے جو الفاظ بولے خطبہ نکاح میں، اس کی تفصیلات ساری سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں۔ آپ نے خطبہ دیتے ہوئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم وزرع اسماعیل ودئدہ معدن وعنصر مدر، کہ اس ذات کی تعریف ہیں اور ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں۔ اب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح خواں کہہ رہا ہے ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے پیدا کیا، جناب اسماعیل علیہ السلام کی اطرت سے پیدا کیا، جناب ماد علیہ السلام کی نسل سے پیدا کیا اور جناب مدر کی اصل سے پیدا کیا۔ وَجَعَلَنَا حَدَنَةَ بَيْتِهِ وَسُوَّاسَ حَرَمِهِ، اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے ہمیں اپنے گھر کا پاسبان بنایا ہے، نگہبان بنایا ہے اور اپنے حرم کا منتظم بنایا ہے۔ اپنے حرم کے انتظامات کرنے کے اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے۔ وَجَعَلَ لَنَا بَيْتًا مَحْجُوجًا وَحَرَمًا آمِنًا، اور اس ذات کے لیے ساری تعریفیں ہیں کہ جس نے اپنے گھر کو ہمارے لیے حج کرنے کی جگہ بنایا ہے اور اپنے حرم کو ہمارے لیے پناہ گاہ بنایا ہے، ہمارے لیے امان حاصل کرنے کی جگہ بنایا۔ اور پھر آپ کے فقر کے بارے میں لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن آپ نے خطبہ نکاح میں اپنی حرمت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَجَعَلَنَا الْحُكَّامَ عَلَى النَّاسِ، کہ تعریفات ہیں اس میرے رب کی کہ جس نے ساری انسانیت پہ حکومت ہمیں عطا فرمائی ہے، ہمیں حاکم بنایا ہے۔ یہ اللہ کی حمد و تعریف اور ثنا بیان کرتے ہوئے پھر آپ نے ارشاد فرمایا ثُمَّ إِنَّ ابْنَ أَخِي هَذَا محمد بن عبد اللہ، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان فرمائے۔ بلکہ میں یوں عرض کرنا چاہوں گا کہ خطبہ نکاح میں پہلے عقیدہ توحید بیان کیا، پھر عقیدہ رسالت بیان فرمایا ہے۔ کہنے لگے یہ میرے برادر زادے، یہ میرے بھتیجے، میرے بھائی کے بیٹے محمد بن عبداللہ، لا یؤذن بہ رجل الا رجح بہ، کہ زمانے میں کوئی شخص بھی ان کے ساتھ نہ موازنہ کر سکتا ہے، نہ مفاضلہ کر سکتا ہے، نہ مقابلہ کر سکتا ہے۔ اگر کوئی کرنا بھی چاہے تو ابو طالب کا فتویٰ یہ ہے کہ راجے ہمیشہ حضرت سیدنا محمد بن عبداللہ علیہ السلام کی ذات گرامی ہوگی۔ کس اعتبار سے؟ کہتے ہیں برن و صدقن و امانتن و عدلن و فضلن و کرمن و مجدن و نبلن، کوئی ایسا وصف نہیں ہے جو اللہ نے میرے اس محبوب بھتیجے کو عطا نہیں فرمایا۔ وہ صداقت ہو، امانت ہو، عدل ہو۔ اور پھر کہنے لگے اگر ظاہری مال کی بات کرتے ہو فَإِن كَانَ فِي الْمَالِ كُلًّا وَإِنَّ الْمَالَ ذِلٌّ زَائِلٌ وَأَمْرٌ حَائِلٌ، تو ظاہری مال کی بات کرتے ہو تو اسے چھوڑو، مال تو آخر ختم ہونے والا ہے، یہ تو ڈھلتی ہوئی چھاؤں کی طرح ہے، یہ وہ امر ہے بدلنے والا ہے۔ لیکن اللہ نے میرے بھتیجے کو جو عظمت عطا فرمائی ہے اس زمانے میں اور قیامت تک آنے والے کسی انسان کو نصیب نہیں ہوگی۔ پھر آپ نے خطبہ نکاح ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا کہ میرے بھتیجے جناب خدیجہ بنت خویلد کو نکاح کا پیغام عطا فرماتے ہیں، اپنے حرم میں لینے کا اعلان کرتے ہیں، اور 12 اوقیہ سونا حق مہر کے عوض آپ کا نکاح جو ہے وہ قرار پاتا ہے۔ اور آخری جملہ یہ تھا وَهُوَ وَاللَّهِ بَعْدَ هَذَا لَهُ نَبَأٌ عَظِيمٌ وَخَطَرٌ جَلِيلٌ، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، 25 سال کی عمر ہے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ کی، تو آپ کے نکاح خواں جناب ابو طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی عزت کی قسم ہے، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ زمانہ وہ وقت دیکھے گا کہ جو معرفت، جو عظمت، جو مقام، جو رفت میرا رب میرے بھتیجے کو عطا فرمائے گا کائنات میں کسی اور کو نہیں۔ سبحان اللہ۔